اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پیغمبر اکرم کی 7ویں نصیحت کہ جس کا عنوان اپنی مہلت کی طرف نگاہ کرو۔ مہلت کیا ہے؟ پیغمبر فرماتے ہیں یا ابا ذر لو نظرت الى الاجل ومسیرہ لابغضت العمل وغرورہ۔ اے ابا ذر، مسیر سین سے بھی ہے اور صاد سے بھی ہے۔ سین سے مسیر جو ہے وہ ہے راستہ جس پہ انسان چلتا ہے، اور جہاں چل کے جاتا ہے اس کو مسیر کہا جاتا ہے، جو ہدف مند راستہ ہے کہ جس سے کچھ انسان کو حاصل ہونے والا ہے، یعنی جس جگہ پہنچتا ہے وہاں سے اس کو حاصل ہوتا ہے تو اس کو مسیر۔ الیہ مصائر الخلق، کیا مطلب؟ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، یعنی ٹھکانہ اس کو کہا جاتا ہے۔ مثلا اگر انسان ایک بچے کو کہتا ہے کہ اے بچے فلاں راستہ طے کرو، اس کے بعد تمہارے لیے ایک ٹافی ہے، تو وہ اپنا راستہ طے کرتا ہے، کہاں تک پہنچتا ہے؟ اس ٹافی تک، اس انعام تک پہنچتا ہے۔ یعنی اب یہ راستہ طے کرنا اور یہ مشکل برداشت کرنا، یہ سب کچھ کس کے لیے ہے؟ اس مسیر کے لیے، صاد کے ساتھ مسیر۔ اس مسیر، وہ ہدف تک پہنچنے کے لیے وہ اس مسیر کو طے کرتا ہے، اس راستے کو طے کرتا ہے اس جگہ تک جانے کے لیے کہ جہاں پر اس کا انعام ہے۔ مولا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لو نظرت الی الاجل، اگر تو اپنی زندگی کے لمحات، یہ جو مہلت اللہ نے دی ہے اور اس کا مسیر سین کے ساتھ، اس کا جلدی چلے جانا، اس کی طرف اگر تم نظر کرتے، لأبغضت العمل، تو اپنی امید اور امید کی دھوکہ دہی، جو انسان کی امیدیں ہیں میں یہ کروں گا، میں یہ کروں گا، وہ دھوکہ دہی، عمل یعنی الف کے ساتھ، حمزہ کے ساتھ، عمل وغرورہ یعنی امید اور امیدوں کا دھوکہ، تو اس سے پیغمبر فرماتے ہیں تو ان کو برا سمجھے گا۔ اللہ ابغضت، یقیناً تو مبغوض قرار دے گا امید کو اور امید کے دھوکہ دہی کو۔ یعنی لمبی لمبی امیدیں باندھنا، یعنی پیغمبر اکرم کی نگاہ میں یہ درست نہیں ہے۔ ہاں، یہ ایک ماضی تو وہ ہے جو گزر چکا ہے، یہ جو زمان حاضر ہے یہ گزر رہا ہے، اس میں ہم نے کیا کرنا ہے، ہم آئندہ ادوار میں کیا کریں گے؟ لمبی لمبی امیدیں، ہاں نیک امید جو ہے اس سے کوئی مشکل نہیں ہے، نیک امید انسان کی ہونی چاہیے، یعنی نیک آرزو ہونی چاہیے، لیکن یہ ہے کہ دنیاوی طور پر لمبی امیدیں باندھنا، مولا فرماتے ہیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر تمہیں اس دنیا کی ان مہلتوں کا اور اس کے جلدی گزر جانے کا علم ہو جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ مصیرہ، یعنی اس دنیا کی حقیقت کا پتہ چل جائے، اس مہلت کا، دنیا کے چاند روز کا پتہ چل جائے، وہ مصیرہ، مسیر صاد کے ساتھ، اور اس کا مسیر کہاں ہے؟ یہ جنت تک لے جانے والا ہے۔ اگر انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ تھوڑی سی دنیا، جو تھوڑی سی مہلت، چند دن کی مہلت ملی ہے، اس میں مجھے کیا ملنے والا ہے؟ اس میں مجھے جنت اور خلد ملنے والی ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ تو وہ لمبی لمبی امیدیں جو ہے ان کو چھوڑ دے گا، وہ عمل پر توجہ کرے گا کہ آج مجھے کیا کرنا ہے، آج میں نے فلاں واجب ادا کیا ہے یا نہیں کیا، فلاں حرام کام سے کے ارتکاب سے میں رکا ہوں یا نہیں رکا ہوں، فلاں کا حق ادا کیا ہے یا نہیں کیا ہے۔ وہ اس صدد میں رہے گا، اس چیز میں رہے گا کہ یہ میں نے ادا کیا ہے یا نہیں کیا، ہاں کروں گا آئندہ دور میں نہیں، یعنی اپنے حساب کو بے بات کرنے کے در پہ رہتا ہے۔ لہذا اس حدیث میں لو نظرت الی الاجل ومصیرہ، صاد کے ساتھ بھی ہے، ومسیرہ، سین کے ساتھ بھی ہے، اس کا جلدی گزر جانا۔ اگر انسان کو یقین ہو جائے کہ یہ چند دن کی زندگی ہے اور یہ جلدی جلدی گزر رہی ہے تو کیا کرے گا؟ اور آگے کیا ہے؟
جنت ہے یا جہنم ہے، تو پھر کیا کرے گا؟ وہ لمبی لمبی امیدوں سے اپنے آپ کو کاٹ دے گا اور اپنے عمل پر دھیان دے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔